یہ اس غلط فہمی کو بھی رد کرتی ہے کہ فکری عاجزی ایمان کو کمزور کرتی ہے، اس کے برعکس یہ اسے گہرا کرتی ہے۔ اپنے ایمان کو اس رویے کے ساتھ پروان چڑھانا ہمیں مزید مضبوط بناتا ہے۔ یہ ہمیں ربط، غور و فکر اور مسلسل جدوجہد کی طرف لے جاتا ہے۔ فکری عاجزی کی کمی انسان کو بے شمار نقصانات سے دوچار کر سکتی ہے۔ یہ متکبرانہ خود پرستی اور خود پسندی کو جنم دیتی ہے۔ اس کے نتیجے میں فرقہ واریت اور گروہی عصبیت بڑھتی ہے۔ فکری جمود اور نئے خیالات کی مزاحمت بھی اسی کا نتیجہ ہے۔ فکری تکبر اس سوچ کو پروان چڑھاتا ہے کہ صرف میری سمجھ ہی درست ہے۔ یہ مسلسل سیکھنے اور ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہے۔ یہ ہمیں وسعتی نظری سے محروم کر دیتا ہے۔ فکری عاجزی اسلامی اخلاقیات کا ایک مرکزی حصہ ہے۔ یہ انسان کی سوچ اور اس کے قول دونوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، مجھے نہیں معلوم کے اصول پر زور دیتی ہے۔ یہ تسلیم کرواتی ہے کہ تمام علم اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے۔ فکری عاجزی گفتگو اور مکالمے میں نرمی اور شائستگی پیدا کرتی ہے۔ یہ مختلف نقطہ نظر کو قبول کرنے کے لیے کشادہ دلی کو فروغ دیتی ہے۔ اس سے دوسروں کا احترام یقینی ہوتا ہے۔ اختلاف کی صورت میں بھی سوال پوچھنا سائنسی اور فکری ترقی کی بنیاد ہے۔ یہ تجسس کو ابھارتا ہے اور علم کی مسلسل تلاش کی ترغیب دیتا ہے۔ اس کے لیے صحیح نیت اور سوال کی حدود کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ تاحیات تعلیم روحانی اور فکری ترقی کے لیے ضروری ہے۔ اس میں غلطیوں سے سیکھنا اور دوسروں کے تجربات سے فائدہ اٹھانا شامل ہے۔ اس کے لیے اپنے نظریات کا مسلسل جائزہ لینا بھی اہم ہے۔ جمود سے بچنا ضروری ہے۔ یہ اس تصور کو رد کرتا ہے کہ بہت کچھ سیکھ لیا گیا ہے۔ اس کے بجائے یہ علم کی وسیع دنیا کو اپنانے کی ترغیب دیتا ہے۔ گفتگو میں نرمی اور احتیاط سے بات کرنا فکری عاجزی کا عملی مظہر ہے۔ جہاں غیر یقینی ہو، وہاں حتمی بیانات سے گریز کرنا چاہیے۔ دوسروں کے ساتھ تعامل میں ان کے مختلف نقطہ نظر کو سنجیدگی سے سننا ضروری ہے۔ جواب دینے سے پہلے دلائل کو سمجھنا چاہیے۔ لیبل لگا کر کسی کو مسترد کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ خود آگاہی کا مطلب ہے جب آپ کو کسی بات کا علم نہ ہو تو اسے تسلیم کرنا، مجھے نہیں معلوم۔ ماہرین سے رہنمائی حاصل کرنا بھی اسی کا حصہ ہے۔